اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ سورۃ الکہف آیت 36۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے۔ اس شخص کا اللہ تعالیٰ پر یقین کمزور تھا اور آخرت پر ایمان نہ رکھتا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میرا خیال ہے قیامت کبھی نہیں آنے والی، یعنی قیامت کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ اگر قیامت آئی بھی تو لاجدن خیرا منها منقلبا، یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کی بات کا دو امور سے خالی نہیں، اس کا عقیدہ ہی اس کی بات دو امور سے خالی نہیں، یا تو وہ حقیقت حال قائم رکھتا ہے تب اس کا یہ کلام ٹھٹے اور تمسخر کے طور پر ہے، یہ اس کے کفر میں اضافے کا باعث ہے، یا تو حقیقت میں یہی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، تب وہ دنیا کا جاہل ترین شخص اور عقل سے بے بہرا ہے۔ دنیا کی عطا اور آخرت کی عطا میں کون سا تلازم ہے کہ کوئی جاہل شخص اپنی جہالت کی بنا پر یہ سمجھے کہ جسے اس دنیا میں عطا کر دیا گیا اسے آخرت میں بھی عطا کیا جائے گا، بلکہ غالب طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور خاص بندوں سے دنیا کو دور ہٹا دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو دنیا عطا کرتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے اس شخص کو حقیقت کا علم تھا، مگر اس نے بات محض ٹھٹے اور تمسخر کے طور پر کہی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، پس باغ میں داخل ہوتے وقت اس سے صادر ہونے والے کلمات سے اس کے وصف کا، ظلم کا اثبات اس کے عناد پر دلالت کرتا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کافر یہی کہتا ہے کہ اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ یقیناً ضرور کہے گا کہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اگر واقعی مجھے اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس میرے لیے ضرور بھلائی ہی ہوگی، پھر یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور یقیناً ہم ضرور انہیں سخت عذاب چکھائیں گے۔ سورۃ فصلت آیا 50۔ متکبر انسان امتحان کی حالت کو انعام کی حالت سمجھتا ہے، پھر وہ انعامات کو اپنا حق سمجھتا ہے تو اس کے دل میں یہی بات بس جاتی ہے کہ آج انعام ہے تو کل کیوں نہ ہوگا، جبکہ میں تو وہی ہوں۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے پھر تمہیں درست آدمی بنا دیا۔ سورۃ الکہف آیا 37۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہا، اس کے مومن ساتھی نے اپنے کافر ساتھی کو نصیحت کرتے ہوئے ابتدائی حالات یاد دلائے جس میں اللہ تعالیٰ اسے وجود میں لایا۔ اس نے کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ، یعنی تو اپنے خالق کی نافرمانی نہ کرنا، اس نے انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے کی، پھر اس کی نسل کی پیدائش کا آغاز حقیر پانی کی بوند سے کیا، جس نے تجھے وجود عطا کیا، نعمتیں دیں، تجھے مکمل آدمی بنایا۔ اس کے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ وہ تجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ ایک مومن کافر کو اس کی پیدائش کیوں یاد دلاتا ہے؟ اپنی پیدائش سے انسان کو اپنی اصل حقیقت کا یاد آ جاتی ہے اور وہ رب کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ اپنی پیدائش کو یاد کرنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے، اپنی پیدائش کو یاد کر کے انسان کو رب یاد آ جاتا ہے۔
लकिन्नहु अल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, लेकिन वही अल्लाह ताला मेरा रब है और मैं अपने रब के साथ किसी एक को शरीक नहीं करता। सूरत अल-कहफ आया 38। लकिन्नहु अल्लाहु रब्बी, लेकिन वही अल्लाह ताला मेरा रब है। मोमिन ने काफिर साथी से कहा कि मैं अल्लाह ताला की तौहीद रबूबियत का एतराफ़ करता हूँ, अल्लाह ताला ही मेरा रब है। वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी एक को शरीक नहीं करता, मैं उसके साथ किसी एक को शरीक नहीं करता। मेरे पास अगरचे माल और औलाद कम है, मगर हकीकी नेमत ईमान है, उसके सिवा हर चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है। बंदा मोमिन ने अपने आप को शिर्क से बड़ी ज़िला करार देते हुए अपने मुशरिक साथी को क्या याद दिलाया? बंदा मोमिन ने याद दिलाया कि तुम शिर्क करते हो क्योंकि तुम अल्लाह ताला की नामात में ख़ुद को शरीक ठहराते हो। तुम अल्लाह ताला की बड़ाई की बजाय अपनी बड़ाई चाहते हो। वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुल्ता मा शा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा, और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशाअल्लाह क्यों न कहा, अल्लाह ताला के सिवा कोई कुव्वत नहीं, अगर तूने मुझे माल और औलाद में अपने से कमतर देखा है। सूरत अल-कहफ आया 39। वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुल्ता मा शा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने माशाअल्लाह क्यों ना कहा, अल्लाह ताला के सिवा कोई कुव्वत नहीं। मोमिन ने कहा कि बाग में दाखिल होते वक्त तकब्बुर करने की बजाय तुम माशाअल्लाह कहते, यानी जिसे अल्लाह ताला चाहे बाकी रखे और जिसे चाहे फना कर दे। दौलत और नेमत पाने के बाद इंसान ये समझने लगता है कि वह आम इंसानों से कोई बुलंदतर है और जो उसको मिला है और उसका ख़ानदानी हक था या उसके ज़ाती इल्म व हुनर का नतीजा था। जैसा कि कारून ने कहा था, यही गुरूर है जो तरक्की करके बुखल और जुल्म की सूरत इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ताला ने इसकी ममानियत फरमाई है और इरशाद फरमाया, ताकि तुम उस पर गम न करो जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए और जो तुम्हें वो अता करे उस पर भूल ना जाओ। और अल्लाह ताला किसी खुद पसंद फ़ख्र करने वाले से मोहब्बत नहीं करता। वो लोग जो बुखल करते हैं, जो लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं, और जो शख्स मुँह मोड़ जाए तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ा बेपरवाह बहुत तारीफ़ों वाला है। सूरत अल-हदीद आया 24। अल्लाह ताला ने इंसानों पर जो नेमतें उतारी हैं उसका मकसद ये है कि इंसान अपनी कदर पहचाने, उसकी मकाम को जाने, उसके हक़ को माने और दिलो जान से उसका शुक्र अदा करे। और याद करो, जब तुम बहुत थोड़े थे, ज़मीन में नहायत कमज़ोर समझे जाते थे, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक कर ले जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जगह दी और अपनी मदद से तुम्हें कुव्वत दी और तुम्हें पाक चीज़ों में से रिस्क दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। सूरत अल-अनफ़ाल आया 26। और क्या ख्याल है उन लोगों का जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं क़यामत के दिन के बारे में। यकीनन अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। सूरह यूनुस आया 60। इस आयत से ये साबित होता है कि कोई चीज़ अच्छी लगे तो माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत का ख़जाना न बता दूं? वो ख़जाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और रवायत में है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे इस बंदे ने मान लिया और अपना मामला मेरे सुपुर्द कर दिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा गया तो आपने फरमाया, सिर्फ ला हौला नहीं बल्कि जो सूरत काफ में है, यानी माशाअल्लाह ला हौला वला माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जो चार कलमात का एहतमाम करे वह नज़र बद से बच सकता है। हस्बुनल्लाह कहता है उसे शैतान की चालों से बचा लिया जाता है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिनसे लोगों ने कहा यकीनन दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ लश्कर जमा कर चुके, लिहाजा तुम उनसे डर जाओ। चुनाचे उसने उनको ईमान में और ज़्यादा कर दिया और उन्होंने कहा हमें अल्लाह ताला ही काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है।
سورۃ آل عمران آیا 173، جو کہتا ہے میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اسے لوگوں کی چالوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں جلد ہی تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ سورۃ مومن آیا 44 اور 45۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو یہ کہتا ہے اسے غم سے بچا لیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے سے نظر بس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ابو موسیٰ اشعری، اور ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں اور نہ وہ کہیں دور ہے، تم ایک سننے اور ایک بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور یا آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتا دوں۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی ایک اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ کہے تو تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، پھر مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر وہ حی علی الصلاۃ کہے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر وہ حی علی الفلاح کہے تو پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، پھر اللہ اکبر کہے تو یہ بھی اللہ اکبر کہے، پھر وہ لا الہ کہے تو یہ بھی لا الہ الا اللہ کہے، خلوص سے دل سے کہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ وللہ الحمد واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک میں اس کے لیے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ یہ کلمے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا، تو اللہ اس کے لیے مغفرت فرماتا ہے، اگر کوئی دعا کرے اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی قبول ہوگی۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو نے مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے۔ مومن نے اپنے کافر ساتھی سے کہا کہ تم مال اور اولاد پر فخر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے کمتر ہوں، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور جو امید اللہ تعالیٰ کی نوازش اور احسان سے رکھی جا سکتی ہے وہ اس دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا، اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ سورۃ الکہف آیا 40۔ تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے اور اس پر بھیج دے، یعنی اس باغ میں تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور تو نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، امید ہے میرا رب مجھے اس سے بہتر عطا کرے، یعنی تیرے باغ سے بہتر۔ حسباناً من السماء، آسمان سے کوئی آفت یعنی کسی قسم کا عذاب، بارش، زلزلے یا کچھ اور۔ مومن جو کچھ موجود ہوتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے، پھر یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ دے گا۔ وَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو چٹیل میدان ہو کر رہ جائے گا۔ تم جس باغ کے متعلق یقین رکھتے ہو
کہ وہ کبھی خراب نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آفت بھیج دے، اتنی بارش ہو کے سارا باغ برباد ہو جائے، لہلہاتے باغوں کی جگہ چکنی زمین پڑی رہ جائے۔ مومن نے اپنے ساتھی کو باغ پر آسمان سے آنے والی آفت سے اس لیے ڈرایا کہ انسان کی زندگی میں حادثات پیش آتے رہتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جس پر انسان کا ذاتی قبضہ ہو۔ اس لیے مومن نے توجہ دلائی، یہ سب کچھ جسے تم اپنا سمجھتے ہو تمہارا ہے نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر صبر شکر کریں اور دوسروں کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، کیونکہ ہر ایک کا امتحان ڈیفرنٹ ہے، کسی کو اللہ دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امتحان پر ثابت قدم رہیں اور اللہ سے اس کی کامیابی کا دعا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے۔ آمین یا رب العالمین۔